بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگیں جو ہیں ہوتی تو ہیں خراب، مگر اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ ہر بندے شر پیدا کرتے ہیں، بندے شر پیدا کرتے ہیں، خدا ان کے پیدا کیے ہوئے شر میں سے بھی خیر پیدا کرتا ہے۔ ذریعہ معاش اچھا لفظ ہے نا، معاش روزی روٹی، ذریعہ معاش روزی روٹی کا ذریعہ۔ اگر یہ ذریعہ اچھا ہے تو اسے کہتے ہیں خوش معاش، اگر یہ ذریعہ خراب ہے، ناجائز ہے، تو اسے کہتے ہیں بد معاش۔ اگر حق حلال کی اپنے زور بازو سے، اپنے عرق جبین سے کمائی کر رہے ہیں تو اور کسی سے خرید رہے ہیں کچھ، اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، یہ خوش معاشی ہے۔ اور اگر جنگ کر کے ڈکیتی ڈال رہے ہیں، کسی کا تیل چرا رہے ہیں، قیمت دینے کو تیار نہیں ہیں، تو اسے بدمعاشی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ہے کچھ نہیں، نہ بدن میں طاقت، نہ کوئی حیثیت، بس راستہ چلتے دبنگ انداز سے شریفوں کو ستاتے ہیں، کمزور لوگوں کو ستاتے ہیں۔ کوئی واقعی کمزور مل گیا تو اس کو لوٹ لیا۔ عموماً شریف لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے سر جھکا کے گزر جاتے ہیں۔ شریف کا سر جھکا کے گزر جانا کمزوری نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ میاں دیکھو ان سے الجھنا نہیں، لیکن ان سے کبھی خوف نہ کھانا، ان میں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ کوئی مضبوط آدمی کلائی پکڑ لے تو یہ کچھ کر نہ پائیں گے۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں مضبوط نے کلائی پکڑ لی، اب تڑپ رہے ہیں، کچھ ہو نہیں۔ اور اس سے پہلے کیا تھا، جتنے کمزور انہی سے صاحب اسلحہ لے رہے ہیں، انہی سے حفاظت کا سامان لے رہے ہیں، انہی سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں۔ اور جو خود اپنا پروٹیکشن نہیں کر سکتے آپ کا کیا کریں گے؟ اور ہمارے کاش مسلمانوں کی عقلیں بیدار ہو جائیں، کاش اپنی قدر و قیمت سمجھیں، اور کاش متحد ہو جائیں، خدا کی آواز پر لبیک کہیں، رسول کی آواز پہ لبیک کہیں، وصیت پیغمبر پہ عمل کریں، تاکید خداوندی پہ عمل کریں۔ بھئی ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ ہمارے ملک میں جتنے لوگ ہیں سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے، اور اس ملک میں، پڑوس کے ملک میں بھی جو ہیں سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ کیوں ہم آپس میں اختلاف کریں؟ ہم آپس میں کیوں نہ ایک ہو کے مضبوط ہو جائیں؟ اتنی دور سے کیوں حفاظت مانگیں؟ اور ہمارے یہاں یہ سب سامنے کی باتیں ہیں، دو چار کی طرح، مگر ہو نہیں رہی ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ جھوٹا رعب طاری ہے کہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سائنس ان کے پاس ہے، فکر ان کے پاس ہے، ویژن ان کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ جھوٹ ان کے پاس ہے، فریب ان کے پاس ہے، دغا ان کے پاس ہے، چوری ان کے پاس ہے، ڈکیتی ان کے پاس ہے، اور وہ ان کے پاس ہے جو کہہ چکا۔ اگر ہم اپنے علمی سرمایوں پر، قرآن، حدیث، ہمارے فلاسفہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس پر واقعاً سنجیدگی سے کام کریں تو ترقی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں سنجیدگی سے عرض کروں، جو اس فرش ازا پہ ماہرین تعلیم ہوں گے وہ توجہ دیں، جو مفکر ہوں گے، جو سنجیدہ صحافی ہوں گے وہ توجہ دیں، جو دانشور حضرات ہیں وہ توجہ دیں کہ جناب والا مغربی الغار کا جو برٹش سے شروع ہوئی، ظاہر ہے سب برطانیہ کے زیر نگیں تھے نا، ان کا سب سے پہلا کارنامہ کیا تھا؟ جہاں جاتے تھے اس قوم کی تہذیبی میراث کو تباہ کرتے تھے۔
اور کوشش کرتے تھے کہ اس قوم کے بچوں کی نگاہ میں اسی قوم کی اپنی تہذیبی میراث ناقدر ہو جائے، بے قدر ہو جائے، بے ارزش ہو جائے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے آبا و اجداد کی میراث کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مشہور مقولہ ہے کسی کا کہ تمام عالم مشرق کی کتابیں ایک طرف اور مغرب کی ایک شیلف ایک طرف۔ اس طرح کے جو مقولے مشہور ہوئے، اس نے نسلاً بعد نسلیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیا قوموں کو۔ ہر چند ہمارے علماء کہتے رہے کہ دیکھو احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، پلٹ کے جوان کیا کہتے رہے، سو کالڈ دانشور کیا کہتے رہے، وہ آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھ کے آنے والے پروفیسر صاحبان، ارے مولویوں کی کہاں سنتے ہو، ارے مولویوں کی کہاں سنتے ہو۔ جب تک آپ کہتے رہے مولویوں کی کہاں سنتے ہو، ان کے غلام بنتے رہے۔ جس قوم نے مولوی کی سن لی، اس قوم نے دکھا دیا کہ علم کیا ہوتا ہے، عالم کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، ہماری میراث میں کتنی قوت موجود ہے۔ وہ حضرت آئنسٹائن نے ایک فلسفہ زماں پیش کر دیا تھا، ساری دنیا آئنسٹائن کا تصور زماں، آئنسٹائن کا تصور زماں، آئنسٹائن کا تصور زماں۔ ارے اس سے پہلے میر باقر داماد نے اس سے بڑھ کر تصور زماں پیش کیا۔ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن میں تغیر ہے، مسلسل چینج، تبدیلی، تغیر۔ سورج روز نکلتا ہے، روز ڈوبتا ہے، تغیر تو ہے۔ دن ہوتا ہے، پھر دن چلا جاتا ہے، رات آتی ہے، رات آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے۔ تغیر ہے کہ نہیں؟ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر نوجوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر وفات پا جاتا ہے۔ تغیر ہے کہ نہیں؟ درخت آپ بوتے ہیں، وہ درخت کبھی سوکھ بھی جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے، ختم بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ سال میں 4 موسم آتا ہے اور جاتا ہے، اور وہ یہ دکھاتا ہے ہر سال بہار آتی ہے اور ہر سال جو ہے خزاں آتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ بہار بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور خزاں بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو جناب والا یہ جو تغیر ہے یہ آپ کے سامنے، کائنات میں تغیر ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ثابت ہیں، ان میں تغیر نہیں ہے۔ سب سے بڑی حقیقت الحقائق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ثابت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس نے بعض چیزیں ایسے خلق فرمائی ہیں، اس کے بعض فرشتے، ملائکہ، بعض مجرد حقائق ایسے ہیں کہ جو اس طرح متغیر نہیں ہیں جس طرح مادی حقائق متغیر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کسے معلوم ہے کتنی ہے؟ اب میرا مزاج ہے، یہ پاکیزہ مثال دوں گا، وہ مثال نہیں دوں گا۔ یہ نہیں پوچھوں گا آپ سے کہ جس نے جناب آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کی عمر کتنی ہے۔ حضرت جبرائیل، ان کی عمر کتنی ہے؟ ملائکہ کی روح، وہ فرشتہ جو جبرائیل سے بھی عظیم تر ہے، جس کو روح کہا جاتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، یہ روح جو ہے اس کی عمر کتنی ہے، اس کی عظمت کتنی ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں جو ثابت ہیں، یہ متغیر نہیں ہے۔ تو 2 طرح کی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ثابت ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو متغیر۔ اچھا، یہ جو متغیر ہیں اور یہ جو ثابت ہیں، ان میں 3 ہی طرح کے رشتے ہو سکتے ہیں۔ متغیر کا متغیر سے رشتہ، متغیر کا ثابت سے رشتہ، ثابت کا ثابت سے رشتہ۔ متغیر کا متغیر سے رشتہ یا نسبت ہوتی ہے یا اضافت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں زمان۔ اور جس ظرف میں متغیر کا ثابت سے رشتہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں دہر، اور جس ظرف میں ثابت کا ثابت سے رشتہ ہوتا ہے اس کا نام ہے سرمد۔ ہم ابھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ بھی متغیر، ہم بھی متغیر، یہ مجلس ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، یہ پورا ہے عالم زمان۔
مگر اس متغیر کا ایک رشتہ ایک ثابت حقیقت سے ہے، اور وہ ثابت حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ہم فرش عزا بچھاتے ہیں دراصل وہ فرش عزا اس بساط پہ بچھ جاتا ہے جہاں زہرا بیٹھی ہوئی ہیں، جہاں خمسہ نجبہ ہیں۔ وہ کون سا عالم ہے؟ وہ ہیں ثابت، اب ہم ہیں متغیر۔ یہ ثابت اور متغیر کا رشتہ کس ظرف میں ہو رہا ہے؟ وہ ہے ظرف دہر، وہ ہے ظرف دہر، اور وہ وہاں رہ کر حق سبحانہ و تعالی سے مسلسل تعلق ان کا برقرار ہے یکساں طور پر، اور مخلوقات کے لیے واسطہ فیض بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کا رشتہ جہاں انوار قدسیہ سے قائم ہے وہ ہے عالم، عالم سرمد، زمان، دہر، سرمد، تینوں حقیقتوں کی طرف قرآن مجید میں باقاعدہ توجہ دلائی گئی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا تم نے غور کیا، سوچا کہ کوئی ایسی ساعت بھی عالم دہر میں گزری ہے جب تم تھے ہی نہیں؟ بھئی کوئی ایسا بھی نسخہ بتایا ہے اللہ نے، کوئی ایسا نصاب، کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا وسیلہ جس میں ہم جو متغیر ہیں، آنی ہیں، فانی ہیں، کل تھے کل نہیں ہوں گے، ہم واقعاً ایک ثابت حقیقت بن جائیں؟ ہے ایسا کوئی؟ ہاں ہے۔ اس زمان کے ظرف میں رہتے ہوئے یہ جو 5 مرتبہ آپ کو اس ثابت حقیقت سے جوڑنے کے لیے اذان دی جاتی ہے، اللہ سے جوڑنے کے لیے آپ کو جو اذان دی جاتی ہے، نماز تعلیم کی گئی 5 وقت کی، وہ اسی لیے تعلیم کی گئی کہ آپ اگر اس نصاب عمل کے پابند ہو گئے تو ظرف زماں میں رہتے ہوئے آپ کا رشتہ سرمد اور دہر میں پائی جانے والی ابدی ازلی حقیقتوں سے قائم ہو جائے گا، اور جس کے نتیجے میں خود آپ اس زندگی کو پالیں گے جو نامتناہی ہوگی، لا زوال ہوگی، ہمیشہ سرفراز رہیں گے۔ یعنی آغاز تو آپ کا حادث ہے لیکن بقا آپ کی دائمی ہوگی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ایسی چیزیں بھی ہیں جو خراب ہو جانے والی ہیں، ایسی چیزیں بھی ہیں جو خراب نہیں ہونے والی ہیں، تو آپ اس کو رکھتے ہیں ایسے احتیاط سے۔ اب ایجاد ہو گیا ہے، فریج ہے، فریزر ہے، اس میں آپ رکھ دیں گے تو وہ چیزیں جو ہیں دیر تک رہیں گی، اور پھر جب آپ چاہیں گے تو نکال کے بالکل تر و تازہ کر لیں گے۔ آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یہ بس بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال ہے، اب وہ سنخیت و عدم سنخیت ہے وہ سب ٹیکنیکل فلسفیکل بحثیں ابھی نہ چھیڑیے گا، میں نے کہہ دیا چھیڑیں گے تو جواب دوں گا، مگر پھر پوری رات آپ کو بیٹھنا پڑے گا، ہے نا؟ اس وقت تو بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے دی کہ بھئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خراب ہو جائیں گی، ایک رات میں خراب ہو جائیں گی۔ دودھ، دہی ایسے رکھ دیجئے اس موسم میں، خراب ہو جائے گی چیز، فریج میں رکھ دیں۔ آپ خود کھانا پکائیں، اور یورپ میں تو ہم لوگوں کو تو بہت جھیلنا پڑتا ہے یہ کہ لوگ کھانا پکا کے 6 مہینے اسے فریزر میں رکھ دیتے ہیں، اور جب جی چاہتا ہے نکال کے وہی گرم کر کے کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ اب سوچئے کیا صحت کا عالم ہوگا، بیمار نہ پڑیں گے تو کیا ہوگا۔ بہرحال یہ مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فریزر میں آپ اپنی بنائی ہوئی پکائی ہوئی چیز بھی رکھ سکتے ہیں، فریز کر دیا، اور جب چاہا اسے پھر بالکل معلوم ہوتا ہے تازہ ابھی استعمال ہے۔ یہ بس مثال دی ہے نا، سمجھ میں آتی ہے بات؟ اللہ اس طرح کے نہ جانے کتنے مظاہر کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم بہت عجیب نشانی تھے ہمارے کہ ہم نے 300 سال تک انہیں سلایا اور پھر جلا دیا؟ یہی ہے نا، کتنے دنوں تک جیے وہ،
سوتے رہے. ارے اتنی طویل نیند اور پھر بیداری اور زندگی. اور ہمارے یہاں تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو انسان سمجھ نہ سکے، مگر اسے اپنی فکر کو بالیدہ سے بالیدہ تر کرنا ہوگا. بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، بات اس سے کہیں زیادہ آگے ہے. ایک واقعے میں نہ جانے کتنے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے وقت کافی گزر گیا اور ابھی موضوع شروع ہی نہیں ہوا، یہ سب تمہید کی گفتگو تھی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ام حسبت، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ اصحاب کہف و رقیم، یہ غار والے، یہ تختی والے، یہ ہماری نشانیوں میں سے عظیم نشانی تھے، عجیب نشانی تھی. اچھا یہ سوال پہلے تو خود اصحاب کہف کی زندگی پر غور کرنے کے لیے مجبور کرے گا ذہن کو، اور اس کے بعد انسانی ذہن کو یہ سوچنے پہ مجبور کرے گا کہ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہی ہماری بڑی نشانی ہے، عجیب نشانی ہے، اس کے معنی ہے کہ اللہ نے ان سے بھی بڑی کوئی نشانی بنائی ہو. یہ تو بالکل سامنے کا مفہوم ہے نا، اس میں کوئی بہت زیادہ ہفت خان طے کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، سامنے کا مفہوم ہے. آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں، کسی استاد کے سامنے، میتھمیٹکس کا، ہائر میتھمیٹکس کا کوئی استاد ہو، اور وہ اپنے شاگردوں میں سے کہے کہ یہ جو میرا شاگرد ہے، میرا خاص شاگرد ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، اور کوئی بھی ہائر میتھمیٹکس کا کوشچن ہو آپ اس سے کر لیجئے، یہ منٹوں میں سیکنڈوں میں حل کر دے گا. اور جب آپ اس بچے کا امتحان لے لیں تو وہ کہے کہ میرا یہی ایک شاگرد تھوڑی ہے. اس کے کیا معنی ہے کہ فوراً سوچیں گے ارے اتنا ذہین بچہ، اتنا قابل بچہ، اتنا لائق بچہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ایک تھوڑی ہے، اس کا مطلب اس سے بھی زیادہ بہتر ان کا کوئی شاگرد ہوگا. غور ہمارے یہاں یہ محسوس مثال ہے نا. اب اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری عجیب نشانی ہے؟ یعنی اس سے عجیب تر بھی ہیں. اگر یہ 300 سال تک سوئے ہیں تو کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال پردہ غیب میں جاگتا رہتا رہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے انہیں 300 سال 309 سال میں ایسے ہی کچھ ہے اختلاف روایات، ہم نے انہیں سلا دیا اور زندہ رہے؟ ارے صرف یہی نہیں ہے، اس سے عظیم تر یہ ہے کہ ہم کسی کو جگائے رکھیں گے. وہ سوئے گا بھی، جاگے گا بھی، بالکل فطری زندگی گزارے گا اور تمہاری نگاہوں سے اوجھل رہے گا اور برسہ برس تک زندہ رہے گا. جو خدا 300 سال کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ 3000 سال بھی زندہ رکھ سکتا ہے. وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے. ایک بات. دوسرا پہلو، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ یعنی کیا؟ انہوں نے صاحب عقیدہ توحید کو دل میں رکھا اور کفر کے ماحول میں رہے اور اتنی دنوں تک تقیہ کر کے اپنی جان بھی بچائی، ایمان بھی بچایا، دین بھی بچایا. کیا یہ تمہاری نگاہ میں بہت عظیم ہیں؟ ان سے عظیم تر دیکھو ابو طالب کو دیکھ لو. ان سے عظیم تر دیکھنا ہے کہ کس طرح سینے میں اپنے چراغ توحید جلتا ہوا روشن چراغ توحید محفوظ کرتے ہیں، فانوس بن جاتے ہیں شمع توحید کے لیے. دشمن سے بھی بچے رہتے ہیں، دین کو بھی بچائے رکھتے ہیں، خود کو بھی بچائے رکھتے ہیں. اگر تم کو یہ ہنر دیکھنا ہے تو یہ اصحاب کہف تک محدود نہیں ہے، بلکہ اصحاب کہف تو 7 تھے، 7. یہ 7 تھے. عظمت یہ ہے کہ وہ ایک رہ کر
وہ تنے تنہا ابو طالب اپنا دین بھی بچائے گا، ایمان بھی بچائے گا، اور اپنے زیر سایہ نبوت بھی بچائے گا، امامت بھی بچائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، اچھا یہ قیامت تک ہر فرد سے ہے سوال، یہ خیال رہے جب تک قرآن باقی ہے، قرآن ہمیشہ باقی رہے گا، اور جب تک نسل انسانی باقی ہے، جو بھی قرآن پڑھے گا اس سے قرآن پوچھے گا ام حسبت، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ ہر ایک سے یہ سوال ہے، قرآن کا سوال، یہ نبی سے نہیں ہے، یہ ہر مومن، ہر مسلم، ہر قاری قرآن سے سوال ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہر فرد سے یہ سوال ہے، اور سوال اسی لیے تاکہ اس کی فکر بیدار ہو، ضمیر بیدار ہو، تنبہ حاصل ہو، بیداری حقیقی حاصل ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کا اقرار کرے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمتوں کو اگر سمجھ لے کوئی تو وہیں عظمت الہی سامنے آتی ہے۔ کیا عظیم نصرت تھی، اللہ نے ان کی نصرت کو اپنی نصرت قرار دیا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پناہ نہیں دی؟ کہاں پناہ دی تھی؟ زمین سے اٹھا کے جبرائیل اپنے پروں پر حضرت مصطفیٰ کو عرش پہ لے گئے تھے، عرش پہ لے گئے تھے، مقام تو عرش ہی تھا۔ محمد جیسا آمنہ اور عبداللہ کا گوہر یگانہ، در شاہوار، در یتیم، اس کا مقام تو عرش ہی تھا۔ اسے پلنا چاہیے تھا عرش پر، رہنا چاہیے تھا عرش پر، اسے پروان چڑھنا چاہیے تھا زیر عرش الہی، مگر پروان چڑھا کہاں؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ اور کہا اللہ نے یہی کہ ہم نے پروان چڑھایا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ کسی نے پانی دیا یا نہیں دیا یہ تو تاریخ میں تحقیق سے نہیں لکھا ہے، مگر یہ تحقیق سے لکھا ہے کہ اس بچی کو تماچے مارے گئے، اور اس بچی کو اس طرح سے رسیوں میں جکڑ کے رکھا گیا تھا کہ بچی کا دم گھٹتا تھا، دم گھٹتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ اب میرے سامنے کچھ روایتیں ہیں جو معتبر کتابوں میں ہیں، کیسے بیان کروں اسیری کی کیفیت کیا تھی؟ اسیری کی ایک کیفیت بعض مقاتل میں یہ لکھی گئی ہے کہ تمام خواتین کو رسی میں جکڑ کے بے کجاوا ناکوں پہ بٹھایا گیا، مگر چونکہ دشمن کو معلوم تھا کہ حسین کو اپنی بیٹی سکینہ بہت عزیز ہے، تو سکینہ کو ماں کی گود میں نہیں رہنے دیا، پھوپھی کی آغوش میں بھی نہیں رہنے دیا، بھائی کے ساتھ بھی نہیں رہنے دیا، پھوپھی سے ماں سے چھین کے مولا کی 4 سال کی بچی کو ایک نحیف و لاغر بے کجاوا ناقے پر سینے کے بل لٹا دیا گیا، اور لٹانے کے بعد اسے رسیوں سے باندھا گیا۔ اب جب ناقہ چلتا تھا تو بچی کی پسلیاں شکستہ ہوتی تھیں، بچیوں کو زخم لگتا تھا، اور بچی پکارتی تھی ہائے بابا، ہائے ہائے میرے نانا۔ وہ بچی جو کربلا سے اس انداز سے لائی گئی ہو، سر سے پیر تک اس قدر زخم تھا، ارے بچی کی قمیص جسم سے ایسے چسپاں تھی کہ جدا نہیں